حضرات، بڑی محنتوں، مشقتوں اور کاوشوں کے بعد جلسہ عمل میں آتا ہے، اسے غنیمت آپ مانا کیجئے۔ حضرات، آپ اپنے بزرگوں کے کردار اور ان کی فکر کا آپ اندازہ لگائیں۔ جلسے ان لوگوں نے کرنا کیوں شروع کیا؟ جلسے آج پہلی بار آپ کے یہاں نہیں ہو رہے ہیں، جلسے آج سے پہلے بھی ہوئے، اور اس طرح کا جلسہ سرکار غوث اعظم کے زمانے میں بھی ہوا ہے۔ تقریر غوث اعظم نے بھی فرمائی ہے۔ تقریر کا مقصد کیا ہے؟ جلسے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے ہم لوگ اس وقت ناواقف ہیں، ناواقف ہیں۔ اگر جلسے کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو آپ یہ تصور کریں گے کہ یہ جلسہ کیا ہے؟ یہ دینی تربیت گاہ ہے۔ یہاں دینی تربیت ہوتی ہے، یہاں اسلام سکھایا جاتا ہے، یہاں اسلام پڑھایا جاتا ہے۔ یہ کہے لگانے کی محفل نہیں ہوتی، یہ انجوائے کی محفل نہیں ہوتی، یہ عیاشی، ذہن کی عیاشی کی محفل نہیں ہوتی۔ یہ محفل ایسی ہوتی ہے جہاں اسلام سکھایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم سب مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارے مذہب کا قانون کیا ہے، ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے اسلام کا ہم پر کیا قانون نافذ کیا گیا ہے، کیسے اس قانون کو فالو کیا جائے گا۔ ان ساری باتوں کا علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرات، ان باتوں کو جاننے کے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کیا اللہ کو پسند ہے، کیا اللہ کو ناپسند ہے، کس بات سے میرے آقا خوش ہوں گے، کس بات سے آقا کو تکلیف ہوگی، مسلمانوں کو ان باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور ان باتوں کے علم کے لیے کتاب کے مطالعے کی ضرورت پڑے گی۔ کتاب پڑھنا ہوگا، تاریخ کی کتابیں پڑھیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے، مسائل کی کتابیں پڑھیے، تب آپ کو ان ساری باتوں کا علم ہوگا۔ حضرات، ہم پڑھیں گے تب تو باتیں معلوم ہوں گی۔ پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس کتابوں کے مطالعے کی فرصت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، آج کل کوئی آدمی آپ کو فرصت میں نہیں دکھے گا۔ ہر آدمی مصروف دکھتا ہے، ہر آدمی مصروف نظر آتا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے کام میں بیزی نظر آتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، دکاندار دکان پر چلا جاتا ہے، کھیتی کرنے والا اپنے کھیت پر چلا جاتا ہے، سروس کرنے والا ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے۔ حضرات، اب آپ اندازہ لگاؤ، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے۔ بزنس مین بزنس کا سامان لے کر گھر سے نکل جاتا ہے، شام کو تھکا ہارا انسان واپس ہوتا ہے، وہ اپنے کاموں میں لگتا ہے، آتا ہے گھر آرام کرتا ہے، صبح ہوتی ہے ناشتے سے فارغ ہوتا ہے، پھر اپنے اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ یہ زندگی کا معمول بن گیا ہے۔ انسان کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کر سکے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قربان جاؤ ان بزرگان دین کی فکر و نظر پہ جنہوں نے جلسے کرنے کا آغاز کیا، جلسے کا ایجاد کیا، جلسے کا ذہن دیا۔ ان کے نظر میں یہ علم تھا، انہیں اس بات کا علم تھا آنے والا وقت ایسا ہوگا، انسان اتنا مصروف ہو جائے گا، کتابوں کے مطالعے کی ضرورت پڑے گی مگر اسے فرصت نہیں ہوگی، وہ کتاب نہیں پڑھ پائے گا۔ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، چلو ان لوگوں کو بلاؤ جنہیں فرصت نہیں ملتی، جنہیں وقت نہیں ملتا، رات میں 2 گھنٹے لوگوں کو جمع کر لو، اللہ و رسول کے نام کی محفل سجا لو، اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل سجا لو۔ علماء کرام تھوڑی دیر خطاب کریں گے، 2 گھنٹے کی محفل ہوگی، اس میں لوگ بیٹھیں گے، مہینوں کتابیں پڑھنے کے بعد جو باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں 1 گھنٹے کی محفل میں وہ باتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ اس لیے کہ علماء کرام خطاب کریں گے، آپ کو سکھائیں گے، آپ کو بتائیں گے، آپ کو پڑھائیں گے۔ اب اگر جلسے کی محفل میں آنے کے بعد بھی لوگوں کا ذہن آوارہ ہو جائے تو پھر جلسہ کیوں کیا جائے گا؟ اگر لوگوں کا ذہن عیاش ہو جائے تو پھر جلسے کیوں کیا جائے گا؟ اگر کہے لگائے جائیں تو پھر جلسے کیوں کیا جائے گا؟ اگر مستی یہاں آ کر لٹائی جائے تو پھر جلسے کیوں کیے جائیں گے؟ میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو دیانتداری کے ساتھ خطاب بھی کرتے ہیں اور اپنے سامعین کو سچی
باتیں بتا کر ان کا دامن مراد بھر کے واپس کیا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہیں کہیں ہم میں بھی کمی ہے، آپ میں بھی کمی ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں، خبردار خبردار، جب بھی جلسے ہو پوری رات نعرے لگا کے نہیں ختم کیا کرو۔ اپنے خطیب سے کہا کرو کہ تھوڑی دیر نبی کی سیرت بھی بیان کیجئے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہمارا نبی کون ہے، ہمارا ورنہ ہمیں ڈر اس بات کا لگتا ہے، ڈر اس بات کا لگتا ہے آنے والے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جلسے میں جو بچے 10 سال کی عمر کے آتے ہیں، 15 سال کی عمر کے بچے آتے ہیں، 20 سال کی عمر کے بچے آتے ہیں، آج ان کے سامنے کیا باتیں کی جا رہی ہیں؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر جلسے کا یہی حال رہا تو آنے والے 20 سال کے بعد ان بچوں کو یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہمارے آقا کا نام کیا ہے، ہمارے مصطفیٰ کا نام کیا ہے، انہیں پتہ نہیں چل سکے گا، بس 2-4 نام سے یاد رہ جائیں گے۔ حضرات میں تنت نہیں کر رہا ہوں، بات تو ان کی بھی ہونی ہی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو خدمات کی بھی بات کی جاتی ہے، ان کے علم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، ان کے تقوی کی بھی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن میں کہوں گا ہمیشہ ان باتوں کا ذکر نہیں ہونی چاہیے، مصطفیٰ کی سیرت بھی بیان ہونی چاہیے، مصطفیٰ کی سیرت بھی بیان ہونی چاہیے۔ میں تھوڑی دیر آپ کو صرف احساس دلانا چاہتا ہوں، ہم زندگی جو گزار رہے ہیں، ہماری زندگی پر کتنے قرض ہیں، ان قرض کو ادا کرنے کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج بھی ہم تھوڑی سی گفتگو آپ سے کریں، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں مولانا منظور صاحب قبلہ نے جس خیال کے ساتھ اس جلسے کا انعقاد کیا ہے، ان کے والدین، ان کے والد گرامی الحاج مولوی عباس صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما کر انہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرات گرامی، والد کے چلے جانے کے بعد کیسا لگتا ہے یہ سب احساس کریں گے کب؟ جب والد آپ سے رخصت ہو جائیں گے، جب باپ آپ سے جدا ہو جائے گا، جب باپ کا جنازہ آپ کے دروازے سے رخصت ہوگا، اس وقت آپ محسوس کریں گے آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ابو کو کبھی پیار سے بھی بولتے ہوئے دیکھا ہوگا اور کبھی آپ نے انہیں ڈانٹتے پھٹکارتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ محترم دوست اور بزرگوں، بات تو سچی یہ ہے کہ ماں بہت پیار کیا کرتی ہے، اور جب بہت غصہ اپنے بچوں پہ آتا ہے تو ماں رو دیا کرتی ہے، مگر اس کے رونے میں بھی پیار نظر آتا ہے۔ مگر والد کا حال برعکس ہوتا ہے، بیٹے سے تھوڑی سی خطا ہوتی ہے، بیٹے کو باپ دھتکارنا شروع کرتا ہے، انہیں ڈانٹنا شروع کرتا ہے۔ یہ ڈانٹ کیا ہے؟ ان کی تربیت ہے۔ یہ پھٹکار کیا ہے؟ اس کی تربیت ہے۔ حضرات ایک جملے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں فرمایا مگر عبادت کے لیے۔ اگر پیدا کیا ہے انسانوں کو تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا نہیں کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو انسانوں کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے پیدا نہیں کیا، مگر پیدا تو پروردگار ہی نے فرمایا ہے نا، فرما رہا ہے پیدا نہیں کیا۔ ذرا سوچ کے دیکھو، پیدا کیا پروردگار نے، مگر فرما رہا ہے پیدا نہیں کیا، اور اگر پیدا کیا ہے تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ذرا سے اس کو قریب سے سمجھو، بیٹا باپ حاجی ہو، باپ نمازی ہو، باپ متقی پرہیزگار ہو، بیٹا شرابی ہو جائے، بیٹا جوانی ہو جائے، باپ کیا کہتا ہے؟ خبردار خبردار، آج میرے دروازے کے اندر داخل نہ ہونا، تو اتنا گھنونا کام کر کے آیا ہے، تو میرا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، تو میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا ہے؟ بیٹا اسی باپ کا ہے، مگر تیرا اتنا کردار گھنونا ہو گیا کہ باپ تیری پیدائش سے انکار کر رہا ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر تو میرا بیٹا ہے تو پھر وہ شرابی نہیں ہوگا، پھر وہ جوانی نہیں ہوگا، پھر وہ بدکار نہیں ہوگا۔ پروردگار فرماتا ہے ہم نے اگر پیدا کیا ہے تو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر تو عبادت نہیں کرتا تو ہم نے تجھے پیدا نعرے
علماء اہل سنت نعرے تکبیر۔ بہت خوب بہت خوب۔ حضرات اب ذرا سوچ کے دیکھیے، اگر ہمارا خدا کوئی نہیں تو پھر بتا کہ تیرا خدا کون ہے؟ تجھے پیدا کس نے کیا ہے؟ عبادت تو کرنی ہوگی، بندگی تو کرنی ہوگی، عبادت تو کرنی ہوگی، سجدے کا عادی تو ہونا ہوگا۔ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اور والد کے گزر جانے کے بعد والدین کے نام پہ ذکر رسول کی محفل سجانے والے کو مبارکباد پیش کرو، ورنہ کہاں ایسے بیٹے ملتے ہیں کہ مرنے کے بعد خیال آئے، مرنے کے بعد تو وراثت تقسیم ہوا کرتی ہے، مرنے کے بعد تو باپ کو باپ کہنے کے لیے آدمی نہیں چاہتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے جنازہ باپ کا اٹھ رہا ہے، فلاں کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اب والد کہنے سے بھی انکار کر رہا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا منظور صاحب قبلہ اور ان کے بھائیوں کو کہ اپنے والد کے اصالِ ثواب کی خاطر انہوں نے ذکر رسول کی محفل سجا لی، اور جب ذکر رسول کی محفل سجتی ہے تو میں بتاؤں کہ جب ذکر رسول کی محفل سجی تو کیا ہوا؟ جتنی دیر تک یہ محفل سجی رہے گی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ گویا اس وقت آپ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہو، جنت کی کیاری میں بیٹھے ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ تھوڑی سی باتیں سنیں گے، تھوڑی سی بات کرتا ہوں میں والدین کے حوالے سے، اس کے بعد 5 منٹ میں پھر اپنے عنوان پر گفتگو کرتا ہوں۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سچی بات کروں گا، میں حق باتیں بولوں گا، سچی باتیں بولوں گا۔ ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو کڑوا لگے، تھوڑی سی تلخی کا احساس ہو، سچی باتیں تو کڑوی معلوم ہوتی ہیں، حق باتیں تو کڑوی معلوم ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق نہ بولو، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سچ نہ بولو۔ ہر دور میں سچ بولا گیا ہے، ہر دور میں حق بولا گیا ہے، اور میں تو کہتا ہوں اگر علماء حق نہیں بولیں گے تو کون بولیں گے؟ اگر علماء سچ نہیں بولیں گے تو کون بولیں گے؟ پوری کائنات کا جائزہ لو تو پتہ چلے گا، اس دور میں اگر کوئی حق بیانی سے کام لیتا ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے، وہ علماء کی جماعت ہے۔ اپنی قوم کے ساتھ غداری نہیں کرتا، اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، اپنی قوم کو فریب نہیں دیتا، اپنی قوم کو راستے پر لے کر چلتا ہے، اس لیے کہ جو راستہ میرے مصطفیٰ نے دکھایا ہے، مصطفیٰ نے وہی راستہ دکھانے کے لیے علماء کو پیدا فرمایا ہے، علماء کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ مصطفیٰ کے وارثین ہیں یہ، اب یہ وہی راستہ دکھائیں گے جو مصطفیٰ نے دکھایا تھا، وہی باتیں بتائیں گے جو مصطفیٰ نے بتایا تھا۔ آج یہ تھوڑی سی باتیں کروں۔ حضرات ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے گھر پریشانیوں نے داخلہ لے لیا ہے، مصیبت ہمارے گھر ہے، ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے، پریشان کن زندگی گزر رہی ہے۔ ہر آدمی ٹینشن میں جی رہا ہے، ہر آدمی کے گھر مشکلیں آ پڑی ہیں، ہر آدمی کے گھر مصیبتوں نے داخلہ لے لیا ہے، پریشان ہر آدمی ہے۔ ہوائی جہاز میں سفر کرنے والا بھی پریشان دکھتا ہے، ٹینشن میں جی رہا ہے، نوٹوں کے گدوں پہ سو رہا ہے، پھر بھی وہ مصیبت کی زندگی گزار رہا ہے، کمی کہیں سے کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ بھی ٹینشن میں جی رہا ہے۔ چاہے اپنے وقت کا مکھیا ہو، چاہے اپنے وقت کا سرپنچ ہو، چاہے اپنے وقت کا منسٹر ہو، چاہے اپنے وقت کا کوئی پی ایم ہو یا سی ایم ہو، ہر آدمی ٹینشن میں جی رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سب کے ٹینشن کی وجہ الگ الگ ہوتی ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ میں کماتا بہت ہوں، برکت نہیں ہوتی، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ بیٹی بڑی ہو گئی ہے، رشتے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، کوئی اس لیے پریشان ہے گھر میں مریض پڑا ہوا ہے، دوا چلتی ہے، شفا نہیں ملتی، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ بیٹا شرابی ہو گیا، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ بیوی باتوں میں نہیں رہتی۔ سب کی پریشانی کی وجہ الگ الگ ہے۔ تجارت کرتے ہیں مگر منافع نہیں ہوتا، دکان چلاتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، پریشان ہر شخص دکھ رہا ہے، پیسے ہیں مگر پریشان ہے، دولت ہے مگر پریشان ہے، مصیبت
گھر میں داخلہ لے چکی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر ان مصیبتوں کا حل کیسے نکلے گا؟ ان پریشانیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ان مصیبتوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو بس ایک راستہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اپنی مصیبتوں کو تذکرہ کرو، اپنی پریشانیوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرو. اگر وہ سن لے تو بعد میں مسئلے کا حل نکل جائے گا. اب ہم دعا کرتے ہیں مگر ہماری دعا قبول لگی ہوتی. دعا قبول ہو تو مصیبت ختم ہو، دعا قبول ہو تو پریشانی ختم ہو، دعا قبول ہو تو مصیبتیں ختم ہو، دعا قبول ہو تو ٹینشن ختم ہو. ہماری دعا قبول لگی ہوتی، اور جب دعا قبول لگی ہوتی پریشانی ختم لگی ہوتی. چلے امام صاحب کے پاس آئے، امام صاحب کی خدمت میں. حضرت آج کل بہت پریشان ہے، پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، مصیبت نے گھیر لیا ہے. کوئی نسخہ دے دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے یا دعا فرما دیجئے. امام صاحب نے دعا فرما دیا. امام صاحب اسی کام کے لیے تو ہیں، دعا فرما دیا. حضرت کو 500 روپے نذرانہ پیش کیا. حضرت یہ نذرانہ رکھ لیجئے، آپ نے دعا فرما دیا. جب امام صاحب نے دعا کر دی نا وہ آدمی مطمئن ہو گیا، اندر سے اسٹرونگ نظر آنے لگا. امام صاحب نے دعا کیا ہے، اب تو پریشانی ختم ہوگی، اب تو مصیبت دور ہوگی، اب تو ٹینشن ختم ہوگا. ہر بچہ انتظار کر رہا ہے اب مصیبت ختم ہو. 2-4 روز گزرے مصیبت اب بھی موجود ہے. 1 مہینہ گزرا مصیبت اب بھی موجود ہے. 2 مہینے گزرے مصیبت اب بھی موجود ہے. ٹینشن اب بھی موجود ہے. 6 مہینے گزر گئے پریشانی اب بھی موجود ہے. اب کیا ہو گیا؟ لگتا ہے امام صاحب کی دعا قبول نہیں ہوئی. نہیں غلط سمجھ رہے ہو، امام کی دعا قبول ہوتی ہے مگر کیوں قبول لگی ہوئی ہے؟ تم نے غلط اختیار کیا راستہ، تم نے راستہ غلط اختیار کر لیا ہے. آؤ ذرا اور قریب کر دیتا ہوں. اب آپ نے سوچا چلو امام صاحب کی تو دعا قبول لگی ہوئی ورنہ پریشانی ختم ہو چکی ہوتی. چلو پیر صاحب سے دعا کروا لیتے ہیں. اب پیر صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. میں طنز نہیں کر رہا ہوں، ایک راستہ آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک سلیقہ آپ کو بتا رہا ہوں، زندگی گزارنے کا طور طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. چلے پیر صاحب سے دعا کروانے کے لیے. کسی کا پیر بریلی شریف میں ہے، ٹکٹ بنوایا ہے. کسی کا پیر کی چھوٹا شریف میں ہے، اس نے بھی ٹکٹ بنوایا. کسی کا پیر مارہرا شریف میں ہے، اس نے بھی ٹکٹ بنوایا. کسی کا پیر مہرولی میں ہے، اس نے ٹکٹ بنوایا. کسی کا پیر اجمیر شریف میں ہے، وہاں کا ٹکٹ بنوایا. سب چلے اپنے پیر کی خدمت میں. چلو پیر صاحب سے دعا کروائیں گے مصیبت ختم ہو جائے گی. کوئی بریلی جا رہا ہے، کوئی چھوٹا جا رہا ہے، کوئی اجمیر جا رہا ہے، کوئی مارہرا جا رہا ہے، کوئی پنڈوا جا رہا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں وہ پنڈوا جانے والو چلے تو گئے پیر صاحب سے جا کے دعا کروایا. حضرت یہ نذرانہ بھی رکھے. 2000 کے ٹکٹ بھی بنوائے گئے. 1100 روپے نذرانہ بھی پیر صاحب کو دیا. اب وہاں سے پلٹ کے آئے. 1 مہینہ گزرا مصیبت اب بھی موجود ہے. 2 مہینے گزرے مصیبت اب بھی موجود ہے. 6 مہینے گزرے مصیبت اب بھی موجود ہے. کیا کہو کہ پیر صاحب کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ میں کہتا ہوں نہیں ایسا کبھی نہ کہنا پہ پیر کی دعا قبول نہیں ہوئی. تم نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے. یہ فقیر تجھے ایک راستہ بتاتا ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ بریلی نہ چاہو، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ چھوٹا نہ چاہو، میں آپ سے یہ نہیں کہتا بدایو نہ چاہو، میں یہ نہیں کہتا مارہرا نہ چاہو. پیر سے ملنے والے سنو جاؤ پیر کی زیارت کے لیے جاؤ اجمیر جانے والوں اپنے پیر کی زیارت کرو. جاؤ بریلی شریف جانے والوں اپنے پیر کی زیارت کرو. جاؤ چھوٹا جانے والوں اپنے پیر کی زیارت کرو. لیکن دعا اگر کروانا ہو کہ مصیبت کا خاتمہ چاہتے ہیں، ٹینشن کا حل چاہتے ہیں، پریشانی کا خاتمہ چاہتے ہیں، او بریلی جانے والوں سنو، او چھوٹا جانے والوں سنو. میں کہتا ہوں کہ چھوٹا اور بریلی جا کے دعا نہ کرواؤ، اپنے والدین سے دعا کرواؤ. تیری پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، تیری مصیبتوں کا حل ہے. زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت والدین کانفرنس علامہ جنید جمالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. والدین کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. ماں جب بیٹے کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو بیٹے کا مقدر مسکراتا ہے.
सुभान अल्लाह, सुभान पैदा अल्लाह। होता है। वाह हजरत, माशाअल्लाह। अगर ये काम पीर साहब से नहीं हो सकता, क्या कहना है? सुभान अल्लाह। पीर का दामन माशाअल्लाह। मैंने क्यों देखिए पकड़ा? बादशाह तरन्नुम शहजादे सल्तनत सुखनबरी हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम हजरत मुबारक हुसैन मुबारक साहब जुमला तशरीफ ले आए हैं। आप थोड़ी ही देर के बाद उन्हें समाअत फरमाएंगे। हजरत गिरामी, जो मैं अर्ज कर रहा था, रही बात पीर साहब की, ओ अकीदत रखने वालों, ओ अपने पीर से मोहब्बत करने वालों, यकीनी तौर पर अपने पीर से मोहब्बत किया करो। तेरी मुसीबतों के हल के लिए पीर नहीं होता, तेरी परेशानियों के हल के लिए पीर नहीं होता, तेरी मुश्किलों के खात्मे के लिए पीर नहीं होता। पीर तो आखिरत में काम आने वाली चीज है, आखिरत में काम आने वाली चीज है। पीर से इसलिए मुरीद हुआ जाता है ताकि वो हमारे अकीदे की हिफाजत करे, ताकि वो रूहानी तौर पर हमारे ईमान की हिफाजत करे। लेकिन अगर तेरे वालिदैन का इंतकाल हो जाए तो फिर मग़फ़िरत की दुआ करवाने के लिए अपने पीर को बुला लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करवाने के लिए अपने पीर को बुला लाओ। हज़रात गिरामी, मैं थोड़ा सा कहीं और चला गया, अब आइए मैं समेटता हूँ, मैं अपने उन्वान की तरफ आता हूँ। मुसलमानों, अपने गुनाहों का ख्याल करिए, अपने गुनाहों का ख्याल कीजिए। आप अपनी जिंदगी का अंदाजा लगाइए, आप कैसे जी रहे हैं, कैसे जीना चाहिए। हालात आपकी निगाहों के सामने है, क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, क्या कुछ हमारे साथ हो रहा है, या आपकी निगाहों से पोशीदा नहीं है। आपके इल्म में ये सारी बातें हैं। हमें अपनी हिफाजत का जिम्मेदार खुद होना होगा। कैसे हम अपनी हिफाजत करें, कैसे हमारे ईमान की हिफाजत हो, कैसे हमारे अकीदे की हिफाजत हो, कैसे हमारी जान की हिफाजत हो। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हमारी जान, हमारे माल, ईमान और अकीदे का मुहाफिज हमारा परवरदिगार है। अब जरा अंदाजा लगाओ, अगर खुदा की रहमत ही रूठ जाए तो कहाँ से तेरी हिफाजत हो सकेगी। खुदा की रहमत को रूठने नहीं देना है। अपने रब को राजी करने की जरूरत है, अपने रसूल को राजी करने की जरूरत है, अपने आका को राजी करने की जरूरत है। अगर ये कहाँ से हो पा रहा है, हम क्या कर रखे हैं, हम क्या कर रखे हैं, ये हमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। सब हमें पता है कि हम क्या कर रखे हैं। मगर एक बात बताओ प्यारे मुसलमानों, जरा सोच करके मुझे जवाब देना। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा कुछ नसीहत फरमाइए, तो उन्होंने कहा नसीहत करूं? कहा हाँ नसीहत कीजिए। मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है आप लोगों को? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, हम गुनाह करते हैं मगर हमें ख्याल नहीं होता। जरा सोचिए, एक बात तो आप लोगों को पता है, हर ईमान वालों को इस बात का इल्म है, खुदा देख रहा है, देख रहा है। अच्छा, गुनाहगार भी गुनाह करते 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 गुनाह करते वक्त भी उस गुनाहगार को ये पता है कि खुदा देख रहा है। कोई नहीं देखता मगर खुदा देख रहा है, फिर भी हम गुनाह कर लेते हैं। बताओ, हमसे बड़ा अय्याश, हमसे बड़ा बदमाश, हमसे बड़ा मक्कार, हमसे बड़ा अज्ञात, हमसे बड़ा धोखाबाज कौन होगा? हमें इस बात का इल्म है कि गुनाह करते हुए हमारा खुदा देख रहा है, फिर भी हम गुनाह कर लेते हैं। झूठ बोलते हैं तो पता है हमारा खुदा देख रहा है, फिर भी हम झूठ बोलते चले जा रहे हैं। फरेब देते वक्त हमें इस बात का इल्म है कि हमारा खुदा देख रहा है, मगर उसके बावजूद हम फरेब दे दिया करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपको पता है कि हमारा खुदा देख रहा है, तो फिर हम गुनाह से क्यों नहीं रुकते, हम खताओं से क्यों नहीं रुकते, हम फरेब देने से क्यों नहीं रुकते, हम झूठ बोलने से क्यों नहीं रुकते, हम किसी को दगा देने से क्यों नहीं रुकते? अब आपकी जुबान में आपको समझाऊं। आप जाते हैं बाजार, आप जाते हैं स्टेशन पे, आप जाते हैं किसी सरकारी मुहक्कमे में, आपके सामने एक दीवार पर एक बोर्ड रहता है, वहां
रखा हुआ होता है, खबरदार कैमरे की नजर में हो, तुम कैमरे की नजर में हो। स्टेशन पे कैमरा लगा हुआ है, बड़ी बड़ी दुकानों में कैमरे लगे हुए हैं, आप किसी महकमे में जाके वहां कैमरा लगा हुआ है, आप पहुंचते हो तो डर लगता है। स्टेशन पहुंचा, सिगरेट नहीं पीना है, स्टेशन पहुंचा, जो रूल है रेलवे का उसके खिलाफ कोई काम नहीं करना है, वरना कैमरे की नजर में है, हमें गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। इतना डर लग रहा है कि कैमरे की नजर में है, पुलिस आएगी पकड़ कर ले जाएगी। दुकान पहुंचे, काउंटर पे जो दुकानदार खड़ा था, आपने कोई सामान मांगा, वो सामान निकालने के लिए चला गया, और भी दूसरे सामान आपके काउंटर के पास मौजूद हैं, आपका जी चाह रहा है हाथ बढ़ाओ वो सामान चुपके से उठा के अपने झोले में रख लो, इसलिए कि दुकानदार तो अंदर सामान निकालने के लिए गया है, मगर ख्याल आया नहीं कैमरे की नजर में है, कैमरा लगा हुआ है, दुकानदार जान जाएगा कि फिर केस दर्ज करेगा, पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगा। कैमरे से डर लग रहा है आपको, कैमरे से डर लग रहा है कि कैमरे की नजर में है, क्या खुदा की नजर में आप नहीं है, क्या परवरदिगार की नजर में नहीं है? बताओ हमसे बड़ा गद्दार कौन होगा कि ये दुनियादार के कैमरे से डर लगता है? हमें अपने खुदा से डर नहीं लगता, हमें परवरदिगार से डर नहीं। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रात आप मुझे बताओ खुदा से डर लगता है कि नहीं? कितने लोगों को डर लगता है? हाथ उठा के बताइए। माशाअल्लाह सबको खुदा से डर लगता है, तो फिर सजदे क्यों नहीं करते? डर लगता है तो झूठ बोलना क्यों नहीं छोड़ते? डर लगता है तो गुनाह करना क्यों नहीं छोड़ते? डर लगता है तो सजदे के आदी क्यों नहीं हो जाते? डर लगता है तो धोखा देना क्यों नहीं छोड़ते? सब कहते हैं, अपने लोगों के पास लोग कहते हैं शेर दिल हूँ, मुझे किसी का डर नहीं लगता, मैं शेर हूँ शेर, किसी से डर नहीं लगता। मैं कहता हूँ झूठ बोल रहे हो, तुझे सबसे डर लगता है, खुदा से डर नहीं लगता। जब खुदा से कोई डरता है तब किसी से नहीं डरता, जब खुदा से डरता है तब कोई किसी से नहीं डरता। वो किसी से नहीं डरता जो तकवा शिहार होता है, जो तहज्जुद गुज़ार होता है, जो नबी का वफादार होता है। तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता, सबसे डरते हो। एक भिखारी से भी डर लगता है, एक रिक्शा चालक से भी डर लगता है, एक मजदूर से भी डर लगता है। हमें शर्म नहीं आती कि मजदूर से हम डर रहे हैं? हम खुदा से नहीं डरते। तुम खुदा से डरो ना, किसी से डर नहीं लगेगा, खुदा से हम डरते ही नहीं है। हजरत गिरामी जरा सा सोचना, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, मैं एक सफर में निकला, तवज्जो है आपकी, मैं सफर में निकला, थोड़ा सा खाने का सामान साथ ले लिया, सफर में भूख लगी तो खाऊंगा। चले घर से निकले, सफर करते हुए एक जंगल से गुजर रहे थे, तब तक दोपहर का वक्त आया, भूख भी लग गई, भूख का एहसास हुआ, सोचा चलो दोपहर का वक्त हो गया, भूख लग गई, जोहर की नमाज पढ़ता हूँ फिर खाना खा लेता हूँ। इतने में नजर पड़ती है एक बकरी चराने वाले चरवाहे पे। बकरी चराने वाला चरवाहा नौजवान था, क्या देखता है पतला दुबला है, बाल उलझे हुए हैं, बड़ा सा दिख रहा है, ऐसा कि वो परेशान दिख रहा है। ख्याल आया अकेले खाना नहीं खाऊंगा, ये किसी न किसी का गुलाम होगा, ये किसी न किसी का नौकर होगा, इसका कोई न कोई मालिक होगा, उसकी बकरियां ये चरा रहा है, बकरियां चरा रहा है वो नौजवान। उसे आवाज देकर कभी बुलाया, दोपहर का वक्त हो गया है, थोड़ा सा खाना मेरे पास है, तुम परेशान हो, धूप की शिद्दत है, दोपहर की चिलचिलाती की भी धूप है, मुझे भी भूख लग गई होगी, तू तो एक नौकर है, तू तो चरवाहा है, तू तो किसी न किसी का गुलाम है, तुझे भूख लगी होगी, आप बैठ कर हम लोग खाना खा लेते हैं। इस नौजवान ने जवाब दिया
खाना मैं नहीं खाऊंगा, आप खाना तनावुल फरमा ले, मैंने रोजा रखा है। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, या अल्लाह, रमजान शरीफ का महीना भी नहीं है, कोई ऐसा मौका भी नहीं है जो रोजा रखा जाए। ये नौजवान है, चिलचिलाती हुई धूप में बकरियां चरा रहा है, कभी एक बकरी को उधर से लाता है, दूसरी बकरी इधर चली जाती है, दूसरे को समेट के लाता है, तीसरी रेपड़ से निकल के बाहर चली जाती है। ये दौड़ते दौड़ते परेशान है, रोजा भी रखे हुआ है। जरा जायजा ले कि तू ही बोल रहा है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसने कहा, ए नौजवान, चलो मान लिया तुमने रोजा रखा है, इतनी सारी बकरियां चरा रहे हो, गौर से सुनिएगा, इतनी सारी बकरियां चरा रहे हो, एक बकरी मेरे हाथ बेच दो, मैं तुझे उसकी कीमत दे देता हूँ। कहा, कैसे बेच दूं? ये बकरियां हमारी नहीं हैं, ये बकरियां मेरे मालिक की हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, मैंने कहा, तुम्हारा मालिक कौन सा यहाँ देखने के लिए आ रहा है कि बकरियां कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है? इतनी सारी बकरियां हैं, सबको पता है कि बकरियां चलती हुई रहती हैं। अचानक कभी भेड़ या जंगल से निकल गया तो बकरी उछल के लेके चला जाता है, बकरी का शिकार कर लेता है। तुम शाम को जब वापस जाना, अपने मालिक से कह देना कि एक शिकार, एक आया था भेड़िया, एक बकरी उठाकर लेकर चला गया, तुम मेरे हाथ बेच दो। कहा, नहीं, मैं अपने मालिक से झूठ नहीं बोल सकता। बोलिए सुभान अल्लाह, अपने मालिक से झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हारा मालिक देखने थोड़ी आ रहा है, तुम मेरे हाथ बकरी बेच दो, उससे कह देना भेड़िया आया उठाकर चला गया, बेच दो, तुझे कीमत मिल जाएगी, मुझे बकरी मिल जाएगी, मैं तुझे कीमत भी दूंगा और अभी अभी बकरी को ज़बह करूंगा, थोड़ा गोश्त भी तुझे बांट कर दे दूंगा, मेरे हाथ बकरी बेच दो। तुम्हारा मालिक देख तो नहीं रहा है ना, जाकर के तुम कह देना कि बकरी को उठाकर भेड़िया चला गया। उस नौजवान ने जवाब दिया, हाँ, मेरा मालिक तो नहीं देख रहा है, मगर जो पूरी कायनात का मालिक है वो तो देख रहा है, पूरी कायनात का पालनहार है वो तो देख रहा है, क्या उसके बारे में क्या कह रहे हो? अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, क्या वो सुहाना वक्त था, क्या वो खूबसूरत ज़माना था। एक बकरी चराने वाले को पता है कि खुदा देख रहा है। आज का पढ़ा लिखा भी इस बात को महसूस नहीं कर करके खुदा देख रहा है। पढ़ा लिखा होता है मगर वो गुनाह कर लेता है, मगर वो खुदा कर लेता है, मगर वो धोखा दे देता है, मगर वो झूठ बोल देता है, मगर वो शराब पी लेता है, मगर वो नमाज के करीब नहीं जाता। यूनिवर्सिटी का छान दिया है मगर वो इस बात को महसूस नहीं करता कि खुदा देख रहा है। किताबें चाट लिया है मगर महसूस नहीं करता कि खुदा देख रहा है। हमसे अच्छा तो वो बकरी चराने वाला था जो ये बता रहा था कि खुदा देख। नारे तकबीर। भाई आप लोग साथ दीजिए, इस्तकबाल कीजिए अच्छी गुफ्तगू को, मोहब्बतों के पाकीज़ा वजूद में कैद करना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा जुनैद जमाली साहब क़िबला, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या तुम क्या तू नहीं जानता कि खुदा देख रहा है एक एक पल। बुजुर्ग ने कहा, जब तुम गुनाह करते हो तो दो हाल से खाली नहीं, एक तो ये गुनाह करते वक्त कमजोर से कमजोर ईमान भी हो, फिर भी इस बात का एहसास है कि खुदा देख रहा है, और ये जानने के बाद भी अगर गुनाह कर लेते हैं तो इसको क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहेंगे? दिलेरी कहेंगे या बुज़दिली कहेंगे या ढाकू कहेंगे? क्या कहेंगे? दूसरी हालत ये है कि अगर तुझे इस बात का एहसास नहीं होता कि खुदा देख रहा है, अगर इसका उल्टा है, तुम गुनाह करते हो और ख्याल ये आ जाए कि खुदा नहीं देख रहा है, तो तुम काफिर हो गए। अगर ये ख्याल रहा कि खुदा नहीं देख रहा है तो फिर काफिर हो गए।
تو ہمیں گناہ کے وقت اس بات کا احساس ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، پھر گناہ سے بچ جائیے تو بات بن جائے گی۔ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، ہمارے اندر محنت کا ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ محنت کرو تب نہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، کوشش کرو تب نہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ آپ محنتیں کرتے نہیں ہو، کوشش کرتے نہیں ہو، عبادت کی طرف لپک ہے نہیں، عبادت کی لگن ہے نہیں، سجدے کی تڑپ پیشانی میں ہے نہیں، اور پھر یہ آرزو کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، خدا ہم سے راضی ہو جائے، گھر میں بڑی برکتیں ہو، گھر میں بڑی خوشحالی ہو، مصیبتوں کا خاتمہ ہو، دولتوں کا انبار لگے، ایک طرف یہ کہ خدا کی رحمت تم سے اٹھتی چلی جا رہی ہے، تیری بدکاری سے، تیری بے عملی سے، تیری بے عملی سے، تیری بد عملی سے، اور ایک طرف خدا کی رضا بھی چاہتے ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نرم گدے پہ سو رہے ہو، سجدہ چھوٹ رہا ہے، چاہتے ہو کہ خدا کی رضا حاصل ہو جائے، رات بھر سوتے ہو، سجدے کی فکر نہیں ہے، سوچتے ہو کہ خدا راضی ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ آپ کی اجازت ہو تو ایک بات کہوں میں، سنیں گے آپ؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ ماشاءاللہ حضرت ابراہیم بن ادھم، حضرت ابراہیم بن ادھم وہ بلح کے بادشاہ تھے، مگر اللہ نے کرم فرما دیا، ولی بن گئے۔ سبحان اللہ، ولی ہو گئے۔ کیسے؟ ایمان کا چراغ تو روشن تھا ہی، خوف الہی کا چراغ تھوڑا سا روشن ہوا تھا۔ بادشاہ سے یاد رکھیے، بادشاہ تھے، ولی کیسے بنے وہ میں بتا رہا ہوں۔ ہم محنت نہیں کرتے۔ ابراہیم بن ادھم بادشاہ، کئی دروازے پار کرنے کے بعد آپ کا حجرہ تھا، بہت دور اندر جا کر آرام کرتے تھے بادشاہ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم ایک روز اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے، اور ہر دروازے پہ پہرا لگا ہوا ہے، سپاہیوں کا پہرا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور اندر بادشاہ سو رہا ہے۔ اچانک محسوس ہوا کہ کوئی میرے کمرے میں آیا۔ جب وہ بیدار ہوئے، بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے تو دیکھا کمرے میں تو کوئی نہیں ہے، مگر احساس اس بات کا ہوا کہ میرے کمرے سے کوئی گزرا ہے۔ فوراً سپاہیوں کو یاد کیا، بلایا گیا، سب آئے، کہا کیسی ڈیوٹی ہوتی ہے، کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ کہا کیا؟ بادشاہ سلامت، کیا ہوا؟ کہا میرے کمرے میں کوئی آیا ہے۔ کہا کیا بات کر رہے ہیں، اتنے دروازے اور اتنے دروازے پہ اتنے پہرے، ہم لوگ چوکنا، سب کے ہاتھ میں ننگی تلوار، کوئی اندر کیسے آ سکے گا؟ کہا میں کہہ رہا ہوں۔ کہا نہیں، آپ سے بھول ہو گئی ہے، آپ کو شبہ ہو رہا ہے، جائیے آپ آرام سے سوئیے، کوئی آپ کے کمرے میں نہیں آیا ہے۔ ہاں گئے، پھر بادشاہ سو گئے۔ سوئے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد محسوس ہوا کوئی آیا میرے کمرے میں، اور پھر آ کر چلا گیا۔ گیا کہاں؟ باہر پہرے دار، جائے گا ادھر کہاں؟ پہلے تو آ نہیں سکتا، اور اگر آ بھی گیا تو اب باہر جائے گا کیسے؟ پکڑے جائیں گے۔ سوچا کہ آیا تھا تو گیا کہاں؟ دیکھیں ذرا چھت پہ چلتے ہیں۔ بادشاہ چپکے سے اٹھا، محسوس ہوا نا، چلا چھت پہ پہنچا۔ چھت پہ پہنچا تو کسی کو پا لیا، جا کے بازو پکڑا، کہا میاں یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں کس لیے آئے ہو؟ یہاں کس خیال سے آئے ہو؟ یہاں کیسے آئے ہو؟ کہا آ گیا۔ کہا کیوں آیا؟ کہا اونٹ کی تلاش میں آیا، میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے آ گیا۔ کہا میری چھت پہ تیرا اونٹ آئے گا؟ اونٹ کو بھی کہیں ڈھونڈا جاتا ہے چھت پہ؟ کبھی اونٹ کو چھت پہ تلاش کیا جاتا ہے؟ نادانی نہیں تو کیا ہے؟ کہا بادشاہ اگر چھت پر اونٹ کو ڈھونڈنا نادانی ہے تو نرم بستر پر خدا کو طلب کرنا یہ دانائی کا حق ہے۔ اگر آپ کی چھت پر اونٹ نہیں ملتا تو نرم گدے پر خدا نہیں ملتا، نرم گدے پر خدا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، کوشش کرو، محنت کرو۔ اگر خدا کی رضا چاہتے ہو تو سجدے کا عادی ہونا ہوگا، پرہیزگار ہونا ہوگا، تقوی شعار ہونا ہوگا، جھوٹ سے بچنا ہوگا، فریب سے بچنا ہوگا، بڑوں کی عزت کرنی پڑے گی، چھوٹوں سے پیار کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں،
حضرت تشریف لائے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں. پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، آبرو اہل سنت، مرکز اہل سنت بریلی شریف، خانوادہ اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ، شیر رضا، شہدادہ